اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں لیسٹر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز مہمان حضرت علامہ پیر سید سلطان شاہ صاحب کاظمی کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باوزہ بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام و معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی اس محفل کو سجانے پر سنی جمعیت عوام UK کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اپنی جانب سے، اور تمام جو سادات کرام اور دیگر جو ہمارے ساتھی لیسٹر سے تشریف لائے ان سب کی جانب سے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ رب کریم آپ کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ کانفرنس آج 21ویں کانفرنس جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، انگلینڈ کی سرزمین پر جو سنی غیور مسلمان جو آج بھی موجود ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج جو سنی حق چار یار کانفرنس، جو یہ حق چار یار کانفرنس جو 21ویں ہیں، تو یہ 21 سالوں سے جو ہو رہی ہے، انگلینڈ میں ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ جب اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی بات کرتا تھا تو لوگ اسے تفضیلی کہتے تھے، یعنی صحابہ کرام کی کوئی بات کرے تو لوگ اسے خارجی سمجھتے تھے، اور کوئی اہل بیت کی بات کرتا تھا تو کوئی سیدہ کائنات کے فضائل یا مولا کائنات کے فضائل یا حسنین کریمین کے فضائل کو جب بیان کیا جائے تو اسے تفضیلی سمجھا جاتا تھا۔ مگر اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہمیں عظیم ہستی عطا فرمائی، جو حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب، جنہوں نے اپنے ماضی میں یہ بتایا کہ اگر کوئی صحابہ کا بھی بے ادب ہوگا تو یقیناً یہ سید اس وقت بھی سامنے ہوگا، اور دفاع کیا صحابہ کرام کا۔ اور جب اہل بیت کی بات آئے گی تب بھی الحمدللہ ابھی تک یہ سید ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہی لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو سیدہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور عدو کو کر دیا گونگا یہ کہہ کے زینب نے کہ ہمارے ہی گھر کے بچے خطیب ہوتے ہیں۔ مگر بات پہلے کیا تھی کہ پہلے صحابہ کی توہین کی جا رہی تھی تو اس وقت تو ہر بندہ ساتھ تھا، تو جب بات سیدہ کی آئی تو اب کیوں سنڈاٹا ہے؟ تو ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی،
پاکستان میں ہم اور آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، قرآن کریم کو ہم جزدان میں رکھتے ہیں۔ اور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم یہ خدا کا کلام، خدا کی یہ پاک کتاب، یہ پاک ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اسے میں کسی اور کپڑے میں ڈال دوں یا کسی کپڑے پر نجاست لگی ہو تو آپ نہیں لپیٹو گے، کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ کلام پاک ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے پاکیزہ پانی یہ آب زمزم ہے۔ کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کسی ناپاک بوتل میں آب زمزم کو ڈال دے اور کہے کہ یہ تبرک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ آپ پیجئے۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ تبرک کے طور پر جو آب زمزم، یہ پاکیزہ پانی، یہ کسی ناپاک بوتل میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کسی ناپاک جزدان میں، ناپاک کپڑے میں آپ نہیں لپیٹ سکتے۔ تو حضرات گرامی، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سیدہ کائنات کی محبت بھی کسی ناپاک دل میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ سیدہ پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اولاد بھی پاک ہے، اور جو ان کی اولاد سے جڑ جائے وہ بھی پاک ہے۔ اور پھر جو حق چار یار کانفرنس میں آئے یہ بتا دے کہ اے شاہ جی ہم بھی پاک ہیں، ہمارے باپ دادا پاک ہیں کہ جنہوں نے سیدوں کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صدیق اکبر بھی پاک ہے، عمر فاروق بھی پاک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے، اب جتنے سادات یہاں موجود ہیں تشریف فرما ہے، جب منقبت صدیق اکبر کی پڑھی گئی تو جھوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور یہی پیغام دے رہے تھے کہ ہم سید ہیں، ہمارے بڑوں نے تو ہمیں صحابہ کا ادب بتایا ہے۔ اب ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے بھی جرت کی ہے سیدوں کا ادب بتانے کی؟ بھائی ہم تو کھل کر رہے ہیں صحابہ کا ذکر، اور کر کے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سنی ہوتا وہی ہے جو ابو بکر کا بھی غلام ہو اور علی المرتضیٰ کا بھی غلام ہو، جو صحابہ کا بھی غلام ہو، اہل بیت۔ تو حضرات گرامی، اس وقت یو کے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے اس جانب سے، یعنی شاہ صاحب کی جانب سے بہت خاموشی۔ ہم نے کہا کچھ وقت کی خاموشی ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ علی والے ہیں، ابو بکر ابو بکر ابو۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت، جو نظریات، جو عقائد جو ہمارے ماضی میں تھے آج بھی وہی ہیں۔ الحمدللہ ہم جب بھی صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی خوشبو آتی ہے، اور جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی محبت کی بھی خوشبو آتی ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ تم ذرا چیک کرو اس بات کو، گستاخی کر کے سیدہ کائنات کی ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ یہ بارگاہ اتنی عظیم ہے۔ لوگ کہتے کہ ابھی تک توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ کتا جتنا بھی کتا پلید ہوتا ہے، اگر کوئی اسے لے جا کر سمندر میں جتنی بار چاہے گوتے لگا دے اور کہے کہ یہ پاک ہو گیا، نہیں ہو سکتا پاک۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمندر میں تو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، مگر کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جو اس گھر کی بے ادبی کر دے تو پاکیزگی چلی جاتی ہے، نسلوں سے پاکیزگی چلی جاتی ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اہل بیت کی محبت لا کر آج حق چار یار کانفرنس میں بیٹھ کر صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔
تو حضرات گرامی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو، شخصیت کو پہچاننا ہو کون ہے تو علی المرتضیٰ کی چوکھٹ میں آنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ بتائیے مقام صدیقیت کیا ہے؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے کہ جو علی کے بھی امام ہے۔ اور جب صدیق اکبر سے پوچھو کہ آپ بتاؤ کہ علی پاک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میرے بھی مولا علی ہے۔ تو حضرات گرامی مابین اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام محبتیں تھی۔ آج جو اہل سنت والجماعت آج بھی جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے محبت کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی ہمیشہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔